اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جس دن ہاتھ اٹھایا جائے گا ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی۔ یہ حکومت بیساکھیوں پر ہے، یہ بیساکھیاں اب ہٹانے کی ضرورت ہے، جمہوریت کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سکینڈل پہ سکینڈل ہے، چیئرمین نیب بھی خاموش بیٹھا ہے، عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہیں، ایسی ایسی باتیں ملک میں سامنے آئی ہیں، سابقہ چیف جسٹس کی باتیں، براڈ شیٹ کی باتیں، ایک ایک سکینڈل ہے جس پر آج تک وہی اعلیٰ عدالتیں جو ایک اقامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ دیا کرتی تھی آج خاموش بیٹھی ہیں۔ کیا یہ انصاف کا نظام ہے؟ کیا یہ دورہ انصاف نہیں ہے؟ آج ضرورت ہے عدلیہ کو کہ عوام کا اعتماد بحال کریں۔ جس ملک میں عوام کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ جائے وہ نظام نہیں چلتا۔ آج ہم سب کی رہنما فکریہ ہے۔ ریاض شریف صاحب ریاض سعید صاحب لندن گئے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، گئے ہوں گے۔ تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے تحریک عدم اعتماد وہاں پر آتی ہے جہاں نظام جمہوری اقدار اور آئین کے مطابق ہو۔ ہمارا ملک کا نظام نہیں ہے، تو جس دن یہ بیساکھیاں ہٹیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو آدمی خود کام نہ کرے اس کی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے کاموں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری ان حکومت کے وزراء سے کھلا چیلنج ہے کہ صرف ایک کام اپنی حکومت کا بتا دیں، ایک، میں دوسرا نہیں کہتا ہوں۔ 18 وزیر مشیر ایس اے پی ایم موجود ہیں جن کا کام صرف پریس کانفرنسیں کرنا ہے۔ ذرا یہ بتا دیں تنخواہ کتنی لیتے ہیں، ان کے اخراجات کیا ہیں، جن کا کام صرف گالی نکالنا ہے۔ میری ان تمام سے گزارش ہے کہ 18 اکٹھے ہو کر پریس کانفرنس کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ 3.5 سال میں ایک کام انہوں نے کون سا شروع کیا ہو، مکمل کرنا تو دور کی بات ہے، شروع کیا ہو عوام کی فلاح و بہبود کا۔ تو باقی پولیس مقابلے ہوئے ہیں، عدالتیں آپ کے پاس ہیں، ریکارڈ آپ کے پاس ہے، سو بسم اللہ۔ اسٹیٹ بینک آج آزاد ہے، نہ اس کا حکومت کچھ کر سکتی ہے، جو وہ کرے گا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ مانیٹری پالیسی کیا ہے؟ سٹاک مارکیٹ ڈوب گیا ہے۔ آج ملک میں 3.5 سال کے بعد سٹاک مارکیٹ اسی جگہ پر ہے جہاں پر 31 مئی 2018 کو تھا، اور ڈالر جو ہے وہ 75% بڑھ چکا ہے۔ یعنی آپ کی کیپٹلائزیشن جو ہے سٹاک مارکیٹ پہ وہ آج آدھی رہ گئی ہے۔ یہ حالت ہے آج ملک کی کہ سرمایہ کاری جن لوگوں نے کی تھی ان کی سرمایہ کاری آدھی ہو گئی ہے، ان کی رقم ڈوب گئی ہے۔ حکومت نے تو ماشاءاللہ آرڈیننس کر کے نظام بدل دیا ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا۔ اب اس میں صدر صاحب ملوث ہیں۔ صدر صاحب دندان سازی میں مصروف تھے، ان کو وقت ملا وہاں سے آرڈیننس سائن کرنے میں مصروف تھے۔ جب وقت ملا تو انہوں نے خط لکھ دیا ہے، اس خط کا جواب چلا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے۔ مشاورتی اجلاس آج بھی ہے، اور امید ہے کہ کچھ نیک نیتی سے پہلا کام اگر اس ملک میں ہو جائے، کیونکہ ابھی تو ہر عمل بدنیتی پر ہی مبنی ہے۔